اب کوئی if there is somebody who doesn't know Arabic, like Arabic میں ایک ایک کافی words کے multiple meanings ہیں, and then when you see the translations, even within the Shia and within the Sunni, different variations میں آپ کو different meanings دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایک چاہتا ہے, if somebody wants that, you know, کہ I should understand properly with the correct meaning in one go, with the correct interpretation in one go, so who do you recommend it? Then I have another question that آپ کی اپنے, میں نے ایک دو پروگرامز میں یہ دیکھا تھا کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر جو پہلے ڈفرینٹ کیلفس کے جو قرآن تھے, ایک پہلے کیلف نے جو کمپائل کیا تھا وہ بہت بڑا تھا, پھر جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا. تو اب یہاں ہے کہ do we have some things that are missing out in the Quran, and if they are missing out تو پھر وہ کہاں سے ملیں گی, اور باقی جو the question on the no, yeah, go ahead, complete your thought please, go ahead. اور جو basically what I'm trying to do is trying to understand the Quran properly, what is missing, how to get what is missing and what is there. وہ کس ویریشن سے, کون سا سورس ہے جس کی انٹرپریٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ یا میننگ صحیح ہے, اس کو یوز کریں. So انٹرپریٹیشن کے لیے اگر کوئی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو ایکسپرٹ بننا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر آپ really want to delve into it, you have time, اگر آپ بالکل اس کو in depth سمجھنا چاہتی ہیں مہارت کے ساتھ, تو پھر اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے اسکول جانے کی ضرورت ہے, ٹیچر کے پاس جانے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایکسپرٹیز ایکوائر کر سکتے ہیں آپ, اس میں آپ مہارت حاصل کر سکتی ہیں. لیکن وہ سب کام, اس دنیا کے ہر کام, اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک ناممکن چیز نہیں ہے, ممکن ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس یہ میسر نہیں ہے, یہ فرصت, وہ ایکسپرٹ بننے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, ماہر بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں تو وہ مختلف تراجمے دے کر, مثلا قرآن دیکھیں, قرآن کے لفظ میں اگر اختلاف ہے تو آپ مثلا جس کو پڑھنا آتا ہے وہ فرض کریں اردو زبان میں قرآن کے 50 ترجمے, 100 ترجمے, کتنے زیادہ ترجمے ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف ترجموں کو دیکھ کر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ورڈ کے متعلق کتنے ویوز ہیں, کتنے مختلف لوگوں نے کس طرح ترجمے کیے, تو اس کو اچھی طرح سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے میننگ کا رینج کیا ہے, کن 3-4 معنی کے درمیان, کن 3-4 مفہوم کے درمیان اس لفظ کے معنی ہو سکتے ہیں. پر اب ڈیٹرمن کرنا کہ کون سا صحیح ہے ان میں سے, تو پھر اس میں آپ کسی تفاسیر کی کتابیں ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں, یا پھر کسی سے پوچھ لینا, ایسے ٹرسٹ وردی آدمی سے, ایسے معتمد انسان سے جو آپ سمجھتے ہیں اس کو کچھ آتا ہے, اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس لفظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو ایکسپلین کر دے گا. اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں اس کے جواب سے تو دوسرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کسی بھی لفظ کو, الفاظ کو سمجھنے کے لیے. اب قرآن کے متعلق آپ سے پیچھے جس آدمی نے کال کیا تھا اس کو آپ ریپلے کر لینا, اس سے بات ہوئی تھی. قرآن کے متعلق ابھی آپ سے پہلے کسی نے کال کیا تھا تو اس سے بات ہوئی ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا سسٹر, اوکے رائٹ. لیکن جو میں نے مسنگ پورشن آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے خود, تو اگر اس میں 2 ویوز ہیں, مسنگ پورشنز کے 2 ویوز ہیں, ٹھیک ہے, عالم اسلام میں. ایک ہمارے جو بھائی ہیں غیر شیعہ, ان سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, مسنگ پورشن ضائع ہو گئے, ختم. عثمان نے جلا دیے, صحابہ نے جلا دیے, ختم ہے. اس کے بعد اللہ سے مانگو, یا سنت بھی یہی ہے. ان سے اگر سنت کے بھی متعلق پوچھیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث, خطبے وغیرہ, شریعت کے احکام جو ہم تک نہیں پہنچے, کتابوں میں ریکارڈ نہیں, وہ کہاں, وہ کہیں وہ بھی ختم ہے, وہ بھی نہیں ہے, بس ختم ہے. جو ضائع ہو گیا, کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. اب یہ ہے ہمارے پاس جو باتیں مذہب اہل بیت علیہ السلام پر, جو آدم علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوئی ہے, حضرت نوح علیہ السلام پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, حضرت شیس وغیرہ, تو زبور, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بھی ضائع نہیں ہوا, سب کا سب پریزروڈ ہے, اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اس لیے ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ امام عصر علیہ السلام کی تعجیل ہو, تاکہ وہ علوم جو ہمیں ابھی تک ہم نہیں پہنچے, ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہم ان سے محروم رہیں, وہ ہمارے لیے وہ دوبارہ مکشوف ہو جائیں, دوبارہ میسر ہو جائیں, تاکہ ہم اس کو ہم دیکھ لیں کہ حضرت جو انڈسٹورڈڈ جو تورا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ٹیبلٹس موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجے تھے, وہ اس میں کیا لکھے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو وحی آئی اس میں کیا تھا, حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور کیسا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وغیرہ, ماشاء اللہ سب کچھ پریزروڈ ہے, سیف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دین کو نازل نہیں کیا اس لیے کہ یہ ضائع 90% اس کا ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے نا.
اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ باقی رہے قیامت تک. اوکے